بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم و محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان رزق حلال کے متعلق ہے کہ اللہ پاک بندے کو کس طرح رزق حلال مہیا فرماتا ہے۔ بندے کا توکل، بندے کا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ رزق حلال تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے متعلق ہے کہ حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شریعت اور طریقت میں صادق بندہ وہ ہے جو روزی سے دل نہ لگائے بلکہ فراخ دلی سے اپنے مولا کی اطاعت میں مشغول رہے اور در حقیقت جان لے کہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے مجھے مل کر رہے گا، اس سے کچھ ذرہ بھر بھی کم نہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے درویش، اگر سالہ سال تو مارا مارا پھرے، جو رزق تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ بغیر تیری کوشش اور طلب کے تجھے مل جائے گا، اور اگر تو زیادہ چاہے تو ایک ذرہ بھر بھی نہیں لے سکے گا۔ اے درویش، فقر کی راہ میں ثابت قدم وہ ہے جو روزی سے دل نہ لگائے کہ آج تو میں نے کھا لیا، کل کیا کھاؤں گا۔ ایسے شخص کو اصحاب طریقت بد دین اور بد دیانت کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل سلوک لکھتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے اور اس کے کندھے پر لکھی ہے، اسی طرح رزق بھی بندے کو لکھا ہوا ہے اور وہ انسان کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جہاں کہیں آدمی جاتا ہے رزق اس کے ہمراہ جاتا ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر بیٹھتا ہے تو اس کا رزق بھی بیٹھ جاتا ہے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پیغام رہ، کیونکہ تیرا رزق تیرے کندھے پر لکھا ہے، تو فراخ دلی سے اللہ تعالیٰ کے کام میں مشغول ہو، کیونکہ جو تیرا مقسوم ہے وہ ضرور ضرور تجھے مل کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ تو مولا کا طالب بن تاکہ جو کچھ مولا کے ملک میں ہے وہ تیری طلب کرے۔ اس واسطے کہ آثار اولیاء میں لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیا طلب کرتا ہے تو ہرگز اس کے پاس نہیں بھٹکتی اور اس سے اس طرح بھاگتی ہے جیسے مسلمان مردار سے بھاگتا ہے۔ اور جو شخص مولا کی طلب میں ہوتا ہے اور دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا تو دنیا ہزار آرزو سے اس کے پیچھے پڑتی ہے اور اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، بلکہ اس سے اس طرح بھاگتا ہے جیسے مسلمان مردار سے بھاگتا ہے۔ پھر حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صدقہ، زکوٰۃ اور سخاوت کرے اور آئندہ کے لیے جو کچھ بوئے تاکہ پھل اٹھا سکے، کیونکہ دنیا میں صدقہ اور سخاوت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ جس نے بھی اپنا کام نکالا ہے سخاوت اور صدقے سے نکالا ہے، صدقے سے اور سخاوت سے مشکل ترین کام بھی حل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ ایک واصل حق اللہ تعالیٰ کے وصال میں رہنے والا شخص واصل کے ہاں 12 روز تک پھاکا رہا۔ آخر کار بچوں نے تنگ آ کر کہا کہ یا تو ہمارے لیے خوراک لاؤ یا ہمیں مار ہی ڈالو تاکہ عذاب سے جان چھوٹے۔ اس نے کہا اچھا، آج صبر کرو، کل میں مزدوری کرنے جاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز صبح کے وقت وضو کر کے جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہوا۔ جب عصر کے وقت جب وہ واپس آیا اور بچوں نے آ کر دامن پکڑ لیا کہ کچھ لائے ہو ہمارے لیے، اس نے پیچھے چھڑانے کی خاطر کہہ دیا کہ جس شخص کے ہاں مزدوری کرنے گیا تھا اس نے کہا ہے کہ کل 2 دن کی کٹھی مزدوری دوں گا۔ بچوں نے واویلا مچایا کہ او نا مہربان باپ، ہم تو مارے بھوک کے مرے جاتے ہیں اور تو ہمارے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ درویش نے اس روز بھی وعدہ کیا اور جنگل میں جا کر نماز میں مشغول ہو گیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ 2 سیر آٹا، ایک برتن میں کچھ شہد
اور 2000 اشرفیاں بہشت سے جنت سے لا کر اس درویش کے گھر پہنچا کر اس کے بچوں کو کہہ دو کہ جس یہاں 2 روز تمہارا باپ مزدوری کرتا رہا ہے، اس نے 2 روز کی مزدوری بھیجی ہے اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ اگر تو ہماری خدمت میں کوتاہی نہ کرے گا تو ہم بھی اس میں ذرا کمی نہ کریں گے، روزانہ تجھے یہاں سے رزق دیا کریں گے۔ جب وہ درویش گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ باورچی خانہ گرم ہے، گھر میں خوشی کے آثار پائے جا رہے ہیں۔ بچے خوشی خوشی سے آ کر لپٹ گئے اور سارا حال عرض کیا۔ درویش نے نعرہ مار کر کہا کہ اللہ تعالیٰ 100 گنا مہربانی کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے کام میں پکے ہوں، اس کی اطاعت کرنے والے ہوں، اس کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوں، اس کی عبادت کرنے والے ہوں، اس کے فرامین پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ بہت ہی بڑا مہربان اور رزاق ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کی طرح اپنا رزق مہیا فرمائے اور ہماری تنگی رزق کو دور فرمائے اور خوشحالی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔